ناظرین، تہران کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی۔ واشنگٹن میں بیٹھا امریکی صدر کھلے عام کہہ رہا ہے کہ ایران کے خلاف فیصلہ کن اقدام اٹھایا جا سکتا ہے۔ پینٹاگون منصوبے تیار کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری بیڑے کی نقل و حرکت تیز ہو چکی ہے اور انہی دنوں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو اپنی 36 سالہ حکمرانی کے شدید اور شاید سب سے سنگین امتحان کا سامنا ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ خامنائی نے 2009 کی جو گرین مومنٹ ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے اسے ایک طاقت سے کچلا۔ 2022 میں مہسا امینی کی موت کے بعد بھڑکنے والے احتجاج کو سختی سے دبایا اور حالیہ جنوری کے مظاہروں میں بھی ریاستی طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ انہوں نے ہر بار یہ ثابت کیا کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف کھڑی ہونے والوں کو سخت جواب ملے گا اور ان پر کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لیکن اس بار معاملہ صرف سڑکوں پر ہونے والے احتجاج کا نہیں ہے، اس بار خطرہ بیرونی محاذ سے ہے اور وہ بھی براہ راست۔ ایران کی معیشت کئی برسوں سے امریکی پابندیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، کرنسی کمزور ہو چکی ہے اور مہنگائی عام آدمی کی کمر توڑ رہی ہے۔ نوجوان بے روزگاری سے پریشان ہیں۔ ایسے میں اگر بڑی جنگ چھیڑ دی جاتی ہے تو معیشت کو مزید جھٹکا لگ سکتا ہے اور یہ برداشت نہیں کر پائے گی یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا ایران اس جھٹکے کو برداشت کر پائے گا یا نہیں؟ اندرونی دباؤ پہلے ہی موجود ہے اور سیاست جانتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ یہ طویل جنگ عوامی بے چینی کو اور بھڑکا سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا موقف واضح ہے۔ واشنگٹن ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران جوہری تنصیبات، میزائل مراکز اور حتیٰ کہ اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے آپریشنز بھی زیر غور کر رہا ہے۔ میزائل مراکز اور حتیٰ کہ اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے آپشنز بھی زیر غور پر ہیں۔ اگر ایسے کسی بھی اقدام کی باضابطہ تصدیق نہیں ہوتی، لیکن صرف ایک بحث کا ہونا اس بحران کی سنگینی ظاہر کرتا ہے۔ گزشتہ سال اسرائیلی حملوں میں ایران کے کچھ اہم فوجی اور میزائل اثاثوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا، لیکن یہ حملہ تہران کے لیے ایک وارننگ تھا کہ اس کی اسٹریٹجک گہرائی پہلے جیسی محفوظ نہیں رہی۔ لبنان میں حزب اللہ دباؤ میں ہے، شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور غزہ میں جو ہے حماس وہ سخت جنگ لڑ رہی ہے۔ ایران کا وہ علاقائی نیٹ ورک جسے برسوں تک اس کی دفاعی ڈھال سمجھا جا رہا تھا، اب کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے میں خامنائی کے پاس سب سے بڑی قوت ان کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اور جو ان کا میزائل پروگرام ہے وہ ہے۔ ایران اپنے بیلسٹک میزائلوں کو اسرائیل اور امریکی مفاد کے خلاف ڈیٹرنس سمجھتا ہے۔ مغربی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ایران اس پروگرام پر سمجھوتا کرے، لیکن خامنائی واضح کر چکے ہیں کہ میزائل پروگرام ایران کی قومی سلامتی کا ستون ہے اور اس پر بات چیت ممکن نہیں۔ اگر ایران یہ ڈھال چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود کو براہ راست حملے کے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ خامنائی مکمل سختی کے باوجود مکمل لچک سے بھی کام لے چکے ہیں۔ انہوں نے جو بہادرانہ لچک کا نظریہ پیش کیا تھا ایک بار، جس کے تحت ریاست کی بقا کے لیے وقتی سمجھوتا کیا جا سکتا تھا۔ 2015 کے جوہری معاہدے کی منظوری اس حکمت عملی کا حصہ تھی، جب پابندیوں سے نجات معیشت کے لیے ضروری ہو چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی وہ اسی راستے پر چلیں گے یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے یا اس سے پیچھے ہٹنا کمزوری کی علامت ہوگا۔ خامنائی کی طاقت کا اصل سرچشم ایران کا جو سیکیورٹی ڈھانچہ ہے وہ ہے۔ پاسداران انقلاب، بیسج ملیشیا، عدالتی نظام اور ایک وسیع مالی نیٹ ورک ان کے زیر اثر ہے۔ کوئی بڑی پالیسی ان کی منظوری کے بغیر نہیں بڑھ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر ان کے جو فیصلے ہیں ان کو چیلنج کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بیرونی دباؤ داخلی کنٹرول سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک بڑی جنگ نہ صرف عسکری بلکہ سیاسی اور معاشی نظام کو بھی ہلا سکتی ہے۔
اگر امریکہ نے محدود حملہ کیا تو ایران کے پاس کئی رد عمل کے آپشنز ہوں گے، یعنی ان کے پاس میں بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی عالمی توانائی کی جو منڈیاں ہیں ان کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ دنیا کا 20 سے 30%، اب جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں 30 سے 40% جو ہے تیل وہاں سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ ایک تنگ گلی ہے، اور اگر اس کو بند کر دیا آبنائے ہرمز کو تو پورے دنیا میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان چھو جائیں گی۔ خطے میں موجود امریکی اڈے ممکنہ اہداف بن سکتے ہیں، چاہے وہ سیریا میں ہیں، عراق میں ہیں یا دوسری ممالک میں ہیں۔ جو امریکی اڈے ہیں، ایئر بیسز ہیں، ان پر ممکنہ جو ہے حملہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل براہ راست اس میں شامل ہو سکتا ہے، اسرائیل کو بھی نقشے سے مٹانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایران کے سب سے نزدیک جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایسے کسی تصادم کا دائرہ محدود رکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ لمحہ ہے جہاں خامنائی کا تجربہ اور نظریاتی سختی ٹکرا رہی ہے۔ ایک طرف انقلاب کے اصول اور مغرب کے خلاف ناقابل مصالحت موقف، دوسری طرف ریاست کی بقا اور عوامی دباؤ کی حقیقت۔ وہ یہ شخص جس نے دہائیوں تک اقتدار کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اب ایسے فیصلے کے دہانے پر ہے جو نہ صرف ایران بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی سمت متعین کر سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو خطہ ایک بڑے تصادم کے قریب جا سکتا ہے، اور اگر آخری لمحے میں کوئی بھی سمجھوتا ہو گیا تو شاید ایک اور بحران ٹل سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو منظرنامہ ہے وہ واضح کرتا ہے کہ خامنائی اپنی حکمرانی کے سب سے مشکل امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ نہیں ہے کہ دباؤ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ فیصلہ کیا گیا، کیا فیصلہ ہو گیا ہے یا کیا گیا ہے، جھکاؤ ہوگا یا تصادم، سفارتکاری یا آگ۔ دنیا کی نظریں تہران اور واشنگٹن پر جمی ہوئی ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے لیے کیا فیصلہ آتا ہے۔